میجر عادل راجہ کو لندن میں اس وقت گرفتار کروانے کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب کے ساتھ میں ہوں رسین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، میجر عادل راجہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سروس مین ہیں اور کوئی 20 سال 8 ماہ اور 24 دن انہوں نے افواج پاکستان کے ساتھ کام کیا۔ جب رجیم چینج آپریشن ہوا تو میجر عادل راجہ کا کردار سامنے آیا اور میجر صاحب نے ٹویٹر سے اپنا آغاز کیا اور پھر وہ ٹویٹس کیا کرتے تھے جس سے انہیں اس وقت جس طریقے کی وہ ٹویٹس کرتے تھے تو وائرل ہونی شروع ہوئی ٹویٹس، جس کے بعد انہوں نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا اور پھر انہوں نے ایک لائیو سیشن کا پراپر سلسلہ شروع کیا جس میں وہ بتایا کرتے تھے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ معاملہ اس طریقے سے چلتا رہا اور وہ جنرل باجوہ اور فیض حمید اور ان تمام لوگوں کے حوالے سے گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن سمجھا یہ جاتا تھا کہ جو میجر عادل راجہ ہیں یہ جنرل فیض حمید کے قریبی ہیں اور جنرل فیض حمید کی ٹیم کا ہی حصہ ہیں۔ اب جو معاملہ ہوا ہے، جو سکینڈل آیا ہے کبرا خان والا اور مائرہ خان اور ان تمام لوگوں کا، تو اس میں ایک دن میجر عادل راجہ صاحب ایک ویلاگ کرتے ہیں، لائیو سیشن کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے خاموش مجاہدین نے یہ بتایا ہے کہ جو جنرل باجوہ ہیں یہ اور جنرل فیض حمید یہ افواج پاکستان کے اندر جو ادارہ ہے ISI ہمارا، اس کے سیف ہاؤسز کو استعمال کرتے تھے اور وہاں پر یہ ماڈلز آتی تھیں جس میں انہوں نے ان کے نام کے انیشلز بتائے اور ان انیشلز کو جب ہم نے سنا تو میں نے تب بھی آپ کو اپڈیٹ کیا تھا کہ یہ انیشلز انہوں نے بتائے ہیں، جس کے اندر KK تھا، MH تھا، MK تھا اور اس طریقے سے جو تھے وہ نام تھے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو انیشلز لوگوں نے سنے اور یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستانی ماڈل اور اداکارہ، یہ 7 لفظ استعمال کیا گیا تھا، یہ ان کے انیشلز ہیں، یہ ان سیف ہاؤسز میں آتی تھیں اور انہیں باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب استعمال کیا کرتے تھے اور پھر سیاستدانوں کے سامنے بھی انہیں پیش کیا جاتا تھا جہاں پہ ویڈیوز بنائی جاتی تھیں۔ ایک دن گزرا، اگلا دن گزرا، 2 دن مسلسل یہ چیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی اور ان کی تصاویر کو لگا کر ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا، جس کے بعد بالآخر کبرا خان سامنے آئی اور انہوں نے کہا کہ میجر صاحب میں بھی، مزے کی بات ہے کہ لندن سے ہی ہوں، یورپ سے ہوں، تو آپ کو میں بھاگنے نہیں دوں گی، آپ نے مجھے ڈی فیم کیا ہے، میں لندن کی عدالت میں آپ کو 3 دن کا وقت دے رہی ہوں، آپ وہ تمام ایویڈنس میرے سامنے رکھیں یا پھر سر عام معافی مانگیں۔ اگر آپ معافی نہیں مانگیں گے اور جو ایویڈنس وہ سامنے نہیں رکھیں گے تو 3 دن بعد میں آپ کو لندن کی عدالت کے اندر جو ہے وہ سو کروں گی آ کر۔ اس کے بعد میجر صاحب کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ میجر صاحب نے کہا کہ یہ تو میرے سے چول واج گئی ہے۔ میجر صاحب نے خود کل سلمان درانی کے پروگرام میں بتایا ہے، جو انہوں نے ویلاگ ان کے ساتھ کیا، کہ جب انہوں نے یہ ویلاگ کیا تو اس کے فوری بعد MI کے ان کے کوئی دوست ہیں جی، انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ تم نے یہ کیا کر دیا ہے، اب تمہارے گرد گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ خیر، مجھے ان کی اس سٹوری پہ یقین اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میجر عادل راجہ صاحب نے اڑتا تیر لیا ہے، جو انہوں نے کبرا خان کے حوالے سے کہا نا کہ انہوں نے اڑتا تیر لیا ہے، میں میجر صاحب کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اڑتا تیر لیا ہے اور اب ان سے وہ سنبھالا نہیں جا رہا، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کرنا کیا ہے، کیونکہ اگر لندن کی عدالت میں ڈیفامیشن کے کیس لگ گئے، کیونکہ ایک کیس نہیں لگے گا، 4 اداکارائیں یہ لگائیں گی کیس، اس کے بعد مریم نواز کا سب سے سٹرونگ کیس ہے کہ وہ جو ایبٹ آباد کے کسی ڈاکٹر کے ساتھ ان کے ویڈیوز کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا نا ان کے ویلاگ میں، وہ کیس سب سے سٹرونگ ہے۔ اور پھر فیض حمید اور جنرل باجوہ تو بالکل اب بھاگنے نہیں دینا چاہتے، کیونکہ انہوں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا، یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں کہ ان تمام لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ میجر عادل راجہ کو برطانیہ میں جا کر سو کیا جائے گا اور ڈیفامیشن کا کیس کیا جائے گا ان کے اوپر۔ اور اب جتنا مرضی کہتے رہے میجر عادل راجہ صاحب کہ میں نے تو ان کا نام نہیں لیا، نام تو لے لیے گئے ہیں نا، نام تو انہوں نے لیے اور انیشلز بتا دیے، یہ بتا دیا پاکستانی ماڈلز اور اداکارائیں یہ انیشلز ہیں، یہ آتی تھی۔ پھر میجر صاحب کہتے ہیں جی دیکھیں میں ان کو ڈی فیم کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، میں نے تو نام لیے ہی نہیں ہے ان کے، آپ نے انیشلز بتا دیے، پیچھے کیا رہ گیا آپ کے؟
اچھا فرض کیا آپ ان چاروں کے نام نہیں لے رہے تھے، جو چار ماڈلز اور اداکار ہیں، آپ کنہیں اور کے نام لے رہے تھے، آپ پھر ان لوگوں کے، کیونکہ آپ کے خاموش مجاہدین نے آپ کو ایویڈنس دی ہیں، آپ کے پاس اگر وہ ایویڈنس ہے تو وہ سامنے لے کے آئیں، اور اگر یہ وہ نہیں ہیں چاروں تو پھر آپ ان چاروں کے نام سامنے لے کے آئیں۔ ان کے نام لینے سے آپ ڈر رہے ہیں، آپ اب بھاگ رہے ہیں، آپ کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، آپ کبھی کسی کے اپنے جو آپ کے پلانٹڈ لوگ ہیں ان کے، کبھی کسی کے آپ بیٹھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کے پروگرام میں، کبھی کسی یوٹیوبر کے پروگرام میں آپ بیٹھ رہے ہیں، وہاں پہ آپ جسٹیفیکیشنز دیتے جا رہے ہیں۔ آپ نے اگر جسٹیفیکیشنز دینی ہے تو کسی ٹکر کے بندے کے سامنے بیٹھ کے دیں جسٹیفیکیشنز، کم از کم جو نیوٹرل ہو، جو واقعی آپ کے اوپر سوال کرے، آپ اس سے جواب دیں۔ آپ اگر پلانٹڈ پروگرامز کے اندر بیٹھیں گے تو اس طریقے سے تو میجر صاحب نہیں چلے گا آپ کا معاملہ۔ خیر، اگر میں اب آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ چاروں اداکارائیں مریم نواز اور دونوں فیض حمید اور باجوہ صاحب چلے جاتے ہیں لندن کی عدالت میں، تو جو ڈیفامیشن کا کیس بننا ہے برطانیہ کے قوانین کے مطابق، میجر صاحب کی گرفتاری 110% کنفرم ہے۔ چلیں انیشلز والا معاملہ چھوڑ دیں، سوری، جو یہ چار اداکارائیں ہیں نا، ان کو آپ سائیڈ پہ کر دیں فی الحال کچھ لمحے کے لیے۔ مان لیا کہ آپ جیت گئے میجر صاحب، لیکن جو مریم نواز کا ایک کیس وہاں پہ پٹ ہونا ہے، اور جتنا سٹرونگ وہ کیس ہے، اور جو باجوہ اور فیض حمید کا ہونا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ اب آپ بچ نہیں سکتے لندن کی عدالت سے بھی، اب آپ کو وہاں سے موو کرنا پڑے گا۔ اب وہ آپ شاید کینیڈا جائیں یا کسی اور جگہ جائیں، لیکن آپ کو وہاں لندن سے موو کرنا پڑنا ہے، کہ وہاں پہ ڈیفامیشن آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ کتنی سٹرونگ ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھ لیں ذرا معاملہ کہ وہ تمام لوگ اس وقت جو میجر صاحب کر رہے ہیں، جنہوں نے ان کے حق میں بات کی اداکاراؤں کے کہ آپ نے یہ غلط سٹیپ لیا ہے، آپ نے یہ غلط انیشلز بتائے ہیں، آپ نے ان کے اوپر تہمت لگائی ہے، ڈی فیم کیا ہے، اور ان تمام ٹویٹر اکاؤنٹس کے بارے میں بھی اب میجر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، اور یوٹیوب چینلز کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید کچھ لوگوں کے سلیپر سیلز تھے جنہیں اب ایکٹیویٹ کیا گیا ہے یہ کہنے کے لیے کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ بطور ایک محب وطن پاکستانی شہری ہی آپ دیکھ لیں، آپ چھوڑ دیں باقی تمام باتیں، آپ صرف ایک محب وطن شہری دیکھ لیں، کیا ہمارے پاکستان کی روایات اس چیز کی اجازت دیتی ہیں کہ آپ کسی بہن بیٹی کے اوپر اس طرح کی تہمات لگائیں؟ ایک طرف تو ہم بشرا بی بی کی آڈیو لیکس کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کہ یہ غلط ہے، اسی جگہ پہ سٹینڈ کرتے ہوئے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ٹھیک ہی ہے آپ نے نام لیا ہے، یا اگر مریم کا بھی آپ نے نام لیا کہ ان کی ویڈیوز کسی کے پاس موجود ہے، تو کیا یہ درست ہوگا؟ بالکل یہ درست نہیں ہے۔ اور آپ کے خلاف اب عدالت جو لندن کی ہے وہ جو بھی فیصلہ دے، لیکن آپ نے واقعی میجر صاحب اڑتا تیر لیا ہے، اور یہ تیر اب آپ کو جو ہے وہ برداشت تو کرنا پڑے گا۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔